اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب العالمين۔ ہم اپنا سورہ کہف کا جو مطالعہ ہے الحمدللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اب تک ہم 44 ورسز پڑھ چکے ہیں، 44 آیتیں ہم سورہ کہف کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف کا انتخاب، چند باتیں ظاہری باتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا۔ سورۃ الکہف کا ہم نے انتخاب اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہ آخری زمانے میں جو معاملات ہیں اور آخری زمانے کے اندر جو چیزیں بڑی پیک پر آئیں گی، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن وہ 4 اور یا 5 کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ کہف میں بیان کی گئی ہیں، وہ ایسی پیک پر آئیں گی کہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیں گی، اچھا خاصا انسان اس سے دھوکا کھا جائے گا۔ تو اور ان 4 چیزوں سے آزمائش ہوگی انسان کی بہت زیادہ، میری، آپ کی، ہم سب کی۔ آزمائش کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ ہوگا۔ کون، اس ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ کون واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ نہیں ہے، کون اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا اور کون اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی دیکھیں ایسا بنایا ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چل سکے۔ اور ہم بچپن سے اسکول میں جاتے ہیں، یہ سبق ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے، ہے نا، ویکلی اسیسمنٹس ہوتے ہیں، منتھلی اسیسمنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، فائنل ٹرمز ہوتے ہیں، ہمارا رزلٹ کارڈ بنتا ہے۔ آپ سوچئے یہ ایک ایک آیت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے وہ ٹریننگ کرائی ہے ہمیں کہ جس سے پتہ لگے کہ واقعتاً یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تمہارا امتحان کوئی ایسا یہ نہیں کہ ایک دم تمہیں کوئی سرپرائز مل جائے گا، نہیں، یو ہیو بین تھرو آل دیز تھنگس، تم یہ سفر کر رہے ہو، تم نے اپنی زندگی میں، تم اسکول میں گئے، تم نے وہاں پہ امتحانات دیے، تم نے ٹیسٹ دیے، اسائنمنٹس تمہیں ملے، تو یہی جیسے تم نے اپنی زندگی جیسے تم گزار کے اب تک جہاں تک تم پہنچ چکے ہو، تو ایک طرف تو تمہارے یہ اسائنمنٹ چل رہے ہیں، تمہیں نظر آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور ایک وہ اسائنمنٹ ہے، بڑا اسائنمنٹ جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے زندگی کی صورت میں، مہلت کی صورت میں، تمہیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ تو تم ٹیسٹ میں ہو، امتحان میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پہ اتفاق آج کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے۔ جن لوگوں پہ دنیا کی زندگی واضح ہو جاتی ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملات دنیا والوں سے الگ ہو جاتے ہیں، بالکل وہ دنیا والوں سے کٹ جاتے ہیں، دنیا والوں سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پر کہ جب آپ کو ایک چیز کی ریالٹی کا پتہ لگ گیا، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بہت سارے معاملات، میٹرز ایسے ہیں کہ جس میں ان کی ریالٹی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جس کی فیلڈ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جو جس کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، اب اس کو کمپیوٹر کے اندر کے جتنے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، جو بھی اس کی یہ چیزیں ہیں، سب پتہ ہے اس کو۔ تو ایک عام آدمی جب اس سے کوئی ہیلپ لینے آئے گا، اس سے کوئی ایڈ بنوائے گا، اس سے کوئی کام کروائے گا، کچھ بھی کروائے گا، وہ عام آدمی صرف وہ اس کو آپ مختصر چند باتیں بتا سکتے ہیں نا۔ جو ایکسپرٹ ہے وہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں، آپ ایسا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، ہے نا۔ اس سے زیادہ وہ بتائے گا بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو بندہ ہے اس کے اوپر حقیقت واضح ہو چکی ہے کمپیوٹر کی، اس کی اپنی فیلڈ ہے، اس کی حقیقت واضح ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ہے نا۔ تو اسی لیے دنیا کی زندگی تو ہم سب کی ہے، ہم سب کو اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو چیک یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے. ہم دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سارے پرابلمس ہماری ختم ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 تو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے. سورہ کہف کا موضوع اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ سورہ کہف کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور مادے کی کشمکش, دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم. ٹھیک ہے نا. مٹیریلزم, یہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے ہمارے سامنے, اس کی اور ایمان کی بیٹل ہے. اور ہم نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ مٹیریلزم وہ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا, اور ایمان وہ ہے جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی, جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی. ایمان وہ ہے, جتنی بھی چیزیں ایمانیات ہیں آپ دیکھ لیں, اللہ ہے, رسول ہے, کتابیں ہیں, آخرت ہے, جہنم ہے, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اٹس اے بیٹل, یس, اٹس آل انسین. دا بیٹل, اس کی جو بیٹل ہے, اس کی جو کشمکش ہے, یہی جو ہے نا اس کا ٹاپک ہے اس صورت کا. تو جتنا زیادہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کے جسم کی آنکھ ہوتی ہے, ایک انسان کی روح کی آنکھ ہوتی ہے. روح کی آنکھ وہ آپ کا, اس کی جگہ دل ہے آپ کا. جب وہ روشن ہو جاتا ہے, روح کی آنکھ انسان کی کھل جاتی ہے, تو ایمانیات اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور یہ دنیا کی زندگی کی ظاہر کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ نہیں لٹا دیتا, اس کو برتتا ہے, ظاہری بات ہے کیونکہ دنیا میں رہنا ہے, بہرحال یہ چیزیں تو سامنے ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے نا. تو یہی ایک بیٹل ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس پہ پڑھا, اصحاب کہف کا قصہ پڑھا کہ خاص طور پہ نوجوانی کی ایج کتنی اہم ہے. امام شافعی کا ایک شعر میں آپ لوگوں کو سناؤں گا, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جوانی کی عمر کے حوالے سے خاص طور پہ, اور یہ ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہے. آپ کو پتا ہے آج کا جو ہمارا آج تو مختصر ہوگا ہمارا بیان, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک جو نارمل ہے جو آیت ہماری ہے آج, وہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے اور اس میں کرنے والے کچھ کام ہے وہ دیے ہمیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ نمبر 3, ہم 2 ٹیسٹ پڑھ چکے ہیں اب تک. ٹیسٹ نمبر 1 تھا ایمان کا, ٹیسٹ نمبر 2 تھا ویلتھ, ٹیسٹ آف ویلتھ. ٹھیک ہے نا. اس صورت کے اندر ٹیسٹ نمبر 3 ہے, وہ ہے ٹیسٹ آف نالج. اور نمبر 4 آئے گا ٹیسٹ آف پاور. یہی وہ 4 چیزیں ہیں, ایمان کا ٹیسٹ, مال ویلتھ کا ٹیسٹ, نمبر 3 نالج کا ٹیسٹ, اور نمبر 4 پاور کا ٹیسٹ. ہم 2 ٹیسٹ پڑھ چکے, ایمان والا اور مال والا, ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. ٹھیک ہے نا. اور ایمان والے میں ہم نے دیکھا کہ واقعتاً کیسے چند لڑکوں نے اپنے آپ کو اس گندے معاشرے سے الگ کیا. ٹھیک ہے نا. سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اندازہ کریں وہ اتنا گندا کرپٹ معاشرہ جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا, بلکہ اس وقت کا بادشاہ اتنا خونخوار اور اتنا زیادہ بدماش کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا مجھے اللہ مانو, تو بس استغفر اللہ. سوچیں آپ, ہمارے اوپر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. ہم کیا کریں گے, ہم کمپیریزن اپنا کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں ویئر آر وی اسٹینڈنگ. ہمارے ساتھ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہمیں بہت آسانی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا گراؤنڈ دیا ہے کام کرنے کے لیے, سب کچھ ہے. اب آپ اندازہ کریں ایک وہ معاشرہ کہ جہاں پر بادشاہ خود کہہ رہا ہو کہ تم مجھے خدا مانو, اور جو کوئی اگر اس کو خدا نہ مانے تو اس کو وہ جان سے مروا دے. اس طرح کا معاملہ, سارے بت پرست مشرکین, وہی گندگی, وہی غلاظت جو آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں. غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں ہو رہی ہیں, غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی مسلمانوں والی عادت نہیں, کچھ نہیں. وہ کتنا گندا تھا. اس گندگی میں سے نوجوان چند نکل کے آئے, انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے برے سے برے حالات ہو, گندی سے گندی سچویشن ہو, اٹ از یو ہو ول ٹیک اسٹیپ, اٹ از یو ہو ول سیکیور یور سیلف. آپ خود اپنے آپ کو بچاؤ گے. گندگیاں آپ کو چاروں طرف ملیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے مسجد کا ہی ماحول ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت ہی ایک صاف ستھری, تو پھر ٹیسٹ کہاں گیا. تو گندگی, غلاظت, بہت گندی سوسائٹی, لوگ گندی باتیں, گندے اعمال لوگ کر رہے ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو اسی میں سے باہر نکالنا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. یہی اصحاب کہف نے کیا. اور دوسری چیز یہ کہ انسان جب ایمان کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آتی ہے. ایک تو یہ کہ یو بیکم انٹرنلی, انسان بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے, اسٹرانگ بن جاتا ہے انسان. اور ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے.
کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا کہ خود پھر دوسری بات کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتا ہے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے، تو پھر یہ موقع آتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ کی خاطر چھوڑنی پڑتی ہیں، جسے ہم ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو اللہ اس کے رسول کے خاطر چھوڑنا. مہاجر کہتے ہیں چھوڑنے والے کو. مہاجر کون ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر اسے کہتے ہیں جو کہ وہ سب چیزیں چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہجرت اور اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ ہجرت اور جہاد یہ ایک بندہ مومن کی زندگی میں چلتے رہیں گے کہ اللہ کی خاطر ہمیں برے اعمال کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں بری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کے خاطر چھوڑنا ہوگا. صرف یہ سمجھ کے چھوڑنا ہوگا کہ واقعتاً مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، مجھے اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا ہے. اتنی ساری پارٹیز ہیں، نہیں، ساری پارٹی چھوڑ کے ہمیں اللہ والوں کی پارٹی میں جڑنا ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. سب سے پہلے چھوڑنی پڑیں گی اور اس چھوڑنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو یہ ہجرت اور جہاد یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ پڑھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جو بہت اہم آیت تھی جو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ضرور اس کو حفظ کر لیجئے گا، وہ آیات تھی کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روک کر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو. اور وہ کون لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے رکھو، جوڑ کے رکھو، ایسی صحبت میں لگا کے رکھو. اور ان لوگوں سے اپنی نظریں نہ ہٹاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں اور جو کچھ چل رہا ہے، بھلے وہ تمہیں موبائل پہ دکھایا جائے یا ٹی وی پہ دکھایا جائے یا میڈیا پہ دکھایا جائے، کہیں بھی دکھایا جائے، ہر جگہ سے اپنی نظریں ہٹا کر خالص اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کو دیکھو. بس تمہاری یوٹیوب کی جو واچ لسٹ ہو اس میں اللہ کے بندے ہوں بس، الٹی سیدھی موویز نہ ہو، الٹی سیدھی اور چیزیں نہ ہو، کچھ نہ ہو. تم جو دیکھو وہ صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو دیکھو. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا اعمال ہیں، صبح شام وہ کس طرح گزارتے ہیں. بس تمہارا سارا کنسرن اللہ والوں کے ساتھ ہو. اللہ کے بندے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں. ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا بندہ وہی ہے جو کہ گناہ سے بچا ہے، جو گناہ سے بچ کر اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ والا ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کے اوپر اپنی آنکھیں رکھو. بس یہ ہمیں سبق ملا تھا. پھر ہم نے پڑھا دو باغ والوں کا قصہ. ایک وہ انسان جو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا کمایا ہوا ہے، یہ جتنا مال ہے سب کچھ ہے. اگر انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب میرا کمایا ہوا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ذہن میں رکھیں. اور خاص طور پہ وہ مال ایک وہ شے ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. کیونکہ مال ہی، آپ سوچیں نا کہ آج کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت کا فتنہ سب سے بڑا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فتنہ ٹیسٹ، ایک مین ٹیسٹ، یعنی کہ ہر چیز پھر اسی کے گرد گھوم رہی ہے. ایک وہ چیز ہٹ گئی تو سب ختم. یہ مطلب ہوتا ہے ایک ٹیسٹ کا کہ ہر چیز اسی کے گرد گھوم رہی ہے. آپ دیکھیں آج ہر شے پیسے پر ہے. پیسے والوں کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، پیسے والوں کے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، پیسے والوں کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے، پیسے والوں کے لیے ہر کام آسان ہے. ٹھیک ہے نا. بھلے ان کو پاسپورٹ بنوانا ہو، بھلے ان کو شناختی کارڈ بنوانا ہو، بھلے ان کو کہیں ٹریول کرنا ہو، بھلے ان کو کہیں بھی جانا ہو، بھلے پولیس ہو، بھلے آرمی ہو، پوری دنیا آپ کی ہے اگر پیسہ آپ کے پاس ہے. اور جس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بےچارا اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ، بڑے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہے وہ فتنہ، یہ ہے وہ ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی نظریں مال پہ سے ہٹا کر میری طرف لے آؤ. تم یہ سمجھ لو کہ مال تمہیں دینے والا میں ہوں، میری امانت تمہارے پاس ہے. جو انسان مال سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہے، کہ میں اپنے اوپر خرچ کر لوں جو ضرورت ہے مجھے، اور میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں، اور جو مال میں میرا حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، اگر مجھ سے توفیق ملتی ہے میں غریبوں پہ بھی خرچ کروں، توفیق ملتی ہے میں اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ کروں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کروں. اٹس ناٹ مائن. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ بتانا پڑے گا اپنے آپ. اور سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ آپ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے تو اس کو میں جائز کاموں میں، حلال کاموں میں خرچ کروں. ایسا نہیں ہے میں جو چاہے اس سے خرید لوں، میں اس سے جو چاہے عیاشی کرتا پھروں، ایسا کچھ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے مال. تو اگر اس طریقے کا معاملہ ہوا انشاءاللہ تو اس خطرناک اور اس ٹیسٹ والے دور کے اندر ہم بغیر ٹینشن کے اللہ کے حکم سے آگے نکل جائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو تم اس مال کے خاطر اپنے ایفرٹس لگاؤ گے, اپنا ٹیلنٹ لگاؤ گے, اپنا ٹائم لگاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال ملے, اس کے لیے تمہیں اتنا ہی ایفرٹ, جتنا مال چاہیے ہوگا اتنی ہی دنیا کو وقت دینا پڑے گا. وداؤٹ اسپینڈنگ ٹائم یو وونٹ بی ایبل ٹو میک منی. ٹھیک ہے نا, تو یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم, تو تم زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں لگاؤ گے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ دیکھو تم اس بندے کو سمجھو, بیچارے نے اپنی ساری توانائیاں لگا دی, اتنا حسین اپنا باغ بنایا, اتنا بہترین کوئی بزنس, پوری فیکٹری سیٹ اپ کر دیا, اور جب اس کے اندر آیا کہ یار میں نے سبحان اللہ کیا زبردست میں نے بنایا ہے, کیا میرا باغ ہے, کیا اس کی پروڈکشن ہے, کیا اس سے میری اکانومی ہے, کیا میرے بچے اولاد مال پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کے پاس, سب کچھ تھا. آپ سمجھ لیں وہ ہائی پروٹوکول میں چل رہا تھا. اللہ پاک نے کہا ایک ہوا آئی, ساری فیکٹری جل گئی اس کی, باغ اجڑ گئے, میدان بن گئے چٹیل. وہی بچے جو بہت زیادہ ناز کرتے تھے, آپ جب تک ان کو کھلا رہے تھے پلا رہے تھے, وہ بچے بڑے اچھے تھے, آپ ان کے لیے بہت اچھے تھے. اور جیسے ہی وہ سب چیزیں ختم ہوئی, کیونکہ آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی, آپ نے بچوں کو اس مال کی حقیقت نہیں بیان کی تھی, وہی بچے اب آپ کے دشمن بن گئے. آپ یقین کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مال کے لیے لڑتے ہوئے, ماں باپ کو سائڈ لگانا, باپ کو اٹھا کے پھینک دیا, مدرسے میں پھینک دیا, کہ اب آپ کس کام کے ہیں, اب آپ کو تو مرنا ہے, صرف اللہ اللہ کریں اور دنیا سے جائیں. یقین کریں آپ, کیوں؟ وہ مال کی محبت کی وجہ سے. مال کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اولاد نے ماں باپ کو سائڈ لگا دیا. میں خود پرسنلی جانتا ہوں, بیچارے ایک صاحب تھے, مدرسے میں رہ رہے تھے, جوان بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا, آپ کسی کام کے نہیں ہیں. اب کہنے لگے میں نے سعودی عرب میں رہ کر اپنے بچوں کو ہائی تعلیم دلوائی ہے, اچھی تعلیم دلوائی ہے بہت, میں زندگی بھر کماتا رہا, اور اپنا میں نے سب کچھ لٹا دیا بچوں پر. اپنے بچوں کو میں نے بڑا بنایا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا, وہ لٹا رہے تھے, وہ بنا رہے تھے, دنیا بنا رہے تھے. انہوں نے آخرت نہیں بنائی, آخرت بچوں کی آخرت کی تربیت نہیں ہوئی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے, اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے, یہ سب نہیں بتایا. انجینئرنگ کرا دی, ڈاکٹر بنا دیا, فلانا بنا دیا, ڈھماکہ بنا دیا, اور پوری زندگی کہنے لگے میں نے لگا دی بچوں پر. اور جب واپس پاکستان آئے کہ اب میرا بڑھاپا ہے, اب تو ظاہری بات ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, بچے سنبھال لیں گے مجھے, تو بچوں نے گھر سے نکال دیا. بےچارے مدرسے میں پڑے رہے, انتقال ہو گیا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے. ان کے بھائی وغیرہ آتے تھے میرے پاس. آپ سوچئے, یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. آپ نے سب کچھ لگا دیا, آپ کی اپنی اولاد آپ کی نہیں ہے, انسان کی اولاد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے دیکھو یہ ہے دنیا کی زندگی, تمہیں اس کو سمجھنا ہے. آئیں اب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی, ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. آئیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہے آیت نمبر, آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 45. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اوہو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں, ہم دیکھیں چھوٹے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں. آپ دیکھیں بچپن سے جب ہم لوگ پڑھتے تھے اسکول میں, ہماری ٹیچرز وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتی تھی تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے, ہے نا. کبھی ڈرائنگ بنا کر, کبھی کچھ بنا کر, کبھی کچھ دکھا کر کہ دیکھو بیٹا یہ ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے بھائی, ہاؤ از اے کار کیسی ہوتی ہے بھائی, ایک ٹائر بنایا یوں دکھایا, دیکھو اٹس لائک دس, مثالیں دے کر. اور تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں, ہمارے لیے بات آسان ہو سمجھنا, اس کی حقیقت کو جاننا آسان ہو جائے ہمارے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں, ہمارے لیے ہیں. کتاب اللہ ہمارے لیے ہے نا, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری گائیڈنس کے لیے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو ذرا دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. وہ ایسی ہے کہ کماء انزلناہ من السماء, جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فاختلط به نبات الارض, تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا, ٹھیک ہے. فاصبح حشیما تذروه الرياح, پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں. بس یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. کیا ہے, ایک تو یہ کہ ماء انزلناہ من السماء, اوپر سے آسمان سے پانی نازل ہوا, بالکل بنجر زمین تھی, انتہائی
जो है ना वो रेगिस्तान था, मतलब आप समझ लें हम कुछ भी नहीं थे। बंजर जमीन से मुराद क्या है, हम कुछ भी नहीं थे, खत्म है ना। हमें तो हमारी हमारी तो माँ भी हमें नहीं जानती थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आसमान से जब पानी नाजिल हुआ, पानी रहमत होती है, तो आसमान से पानी नाजिल हुआ तो वो बंजर जमीन ने सब्जा उगाया। वो सब्जा लहलहाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इंसान पैदा हुआ, पैदा होके आहिस्ता आहिस्ता बड़ा ताकतवर हुआ, बड़े होके उसके अंदर ताकत आई, जवान हुआ, जबरदस्त हो गया, खूबसूरत हो गया, दुनिया देख रही है उसको, वो खुद भी देख रहा है अपने आप को, तो उसको मजा आ रहा है, यस आई एम समथिंग, मैं कुछ हो गया, ठीक है ना। एक उसका बैंक बैलेंस हो गया, एक उसकी पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है ना। तो फख्तलत बिही नबातुल अर्द, खूब उससे सब्जा घना घना सब्जा उगा, और उसके बाद फिर फअस्बहा हशीमन तदरुहु रियाह, फिर वो ढला। उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसा रेजा रेजा हुआ, जैसे कि ये बकायद बज़ाहिर तो लगा था कि इंसान यार क्या जबरदस्त है, इंसान को लग रहा था कि मोतनी में क्या चीज हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी हकीकत भूल गए, तुम जब पैदा हुए थे तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। और उसके बाद क्या हशर होता है इंसान का कि ऐसा ऐसा हड्डियां कमजोर होकर गल सड़ गई, उसके बाद इंसान ना उठ पा रहा है ना बैठ पा रहा है। कभी 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 मैदे की तकलीफ है, तो कभी जिगर की तकलीफ है, कभी गुर्दों की तकलीफ है, कभी सांस की तकलीफ है, कभी गले की तकलीफ है, ठीक है ना। कभी हड्डियों की तकलीफ है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ठीक है, घुटनों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, किसी को क्या मसला, किसी को क्या मसला, किसी को फालिज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ये क्या तुम्हारी औकात है, तुम्हारा क्या असर हो रहा है ये। और फिर दीमक की तरह तुम्हें वो सब चीजें खा गई, और तुम कैसे हो गए, ऐसे हो गए तुम, फिर तुम्हें जाके लोगों ने दफना दिया कब्र के अंदर। और उसके बाद कब्र के अंदर तुम्हारी, आपको पता है जब हम कब्र में दफनाते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो ह्यूमन बॉडी है वो फट जाती है ना अंदर, कब्र के अंदर फट जाती है वो, फटती है तो उसके बाद सारे आज़ा बिखर गए, मट्टी में मिल गए, हवा उड़ा दे, ठीक है ना। तो क्या है, फअस्बहा हशीमन तज़रुहु रियाह, तो वो ऐसा हो गया कि रेजा रेजा के ऐसा हो गया, उसकी औकात इतनी भी खत्म हो गई, हवाएं उड़ा के ले जा रही है इधर से उधर, इधर से उधर। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं, तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें बना दिया अल्लाह पाक ने। उसके बाद तुम पता नहीं कितना अपने आप को क्या क्या समझ रहे हो, कितने ताकतवर हो गए, उसके बाद तुम्हारा फिर वही बेड़ा गर्क हुआ, तुम रेजा रेजा हो गए, एक हवा तुम्हारे सारे जर्रों को उड़ा दे के ले जाएगी, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है ना। तो ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत है, इट इज हैपनिंग टू यू, ये तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम और कितने दिन जियोगे तुम्हें नहीं पता। अब देखो, अलमालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, देखो माल और बेटे ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ठीक है ना। जिस इंसान के पास माल होता है वो भी अकड़ा हुआ होता है, और जिस इंसान के पास बहुत सारे बेटे होते हैं वो भी अकड़ा हुआ होता है। अरब के अंदर तो बेटों से, मतलब किसी इंसान की पावर का अंदाजा उसके बेटों से होता है। आप लोग इंशाल्लाह जब अभी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की शादियां होंगी, अल्लाह आप लोगों को बच्चों से नवाजेगा, तब आपको एहसास होगा कि बेटे के तो अल्लाह ने भरम अलग रखे हैं। बेटा क्यों, बाप को पता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ मेरा बच्चा खड़ा हुआ है, एसेट है आपका, एसेट है। अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन को कायम दायम रखे, है ना, उनको किसी की हर किस्म की मोहताजी से बचाए। लेकिन बाप को बड़ा जो है ना वो भरम होता है अपने बच्चे के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, कि भाई मेरा बेटा है ये। तो अब आप अंदाजा करें। और अच्छा, इसीलिए जब कोई खुदा ना खास्ता बेटा मर जाता है, या बेटा पागल हो जाता है, या बेटा उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है ना, तो बाप की कमर टूट जाती है, अच्छे खासे बेटे की बाप की कमर टूट जाती है। उसको माल से भी इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी कि उसके औलाद से, खास तौर पे बेटे से होती है। क्यों, वो एसेट था ना उसका। जब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, अब मेरे बाप को जरूरत है ना, अब मतलब बाप को जरूरत पड़ती है जब हड्डियां कमजोर हो जाती है कि अब बेटा मेरे लिए कुछ करेगा। उस टाइम पर अगर जारी बात है बेटा अल्लाह ताला ले ले खुदा ना खास्ता। और देखें अल्लाह ताला की लेने की सूरतें होती हैं, या तो बच्चा मर गया, लड़का मर गया, कितने सारे लड़के मैंने खुद अपने, मैं पर्सनल जानता हूँ। बच्चा जवान हुआ, एक साहब ने, बड़ा मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत अरसे बाद बेटा हुआ, बच्चा जवान हुआ, और जब उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद जो है ना, वो ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री वगैरह लेके घर आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। अब एक तो माँ बाप बेचारे
سوچیں آپ لوگ، اندازہ کریں کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا، اور عرصے بعد شادی کے ان کو بیٹا اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اس کی گریجویشن مکمل ہوئی تھی، بیچارہ وہ گھر ہی آ رہا تھا، یہ بالکل صحیح واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ڈیتھ ہو گئی. تو ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ویسے ہی پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے. اور جب بیٹے کو انہوں نے دیکھا، اتنی پیاری بات کہی کہ اس کے والد نے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں سب کو ایسا ایمان نصیب کرے، کہنے لگے دیکھیں بھائی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی بیگم سے انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمیں اللہ نے ایک کھلونا دیا تھا تاکہ دنیا کی زندگی میں ہمارا دل لگ جائے، اصل میں تو ہمیں جانا ہے یہاں سے. تو ہم نے 18 19 سال 20 سال اس کھلونے سے ہم نے کھیلا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا. اللہ کا کھلونا تھا، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہمارا پہلے تھا نہ اب ہمارا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، امانت تھی. سوچیں آپ. تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ کہ المال، ایک تو مال اور بیٹے، ان کو کہا گیا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم غفلت میں نہیں آؤ. کیا؟ ان دونوں میں سے کسی پہ بھروسہ مت کرو، نہ مال پہ بھروسہ کرو اور نہ بیٹوں پہ رہو. کیوں؟ یہ دونوں تمہارے کام نہیں آئیں گے. اگلی آیت کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. دیکھو دنیا کی زندگی کی تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے چام ہے. The charm of the worldly life is wealth, of course, and the sons. مین پاور، ایک طرف سے سمجھ لیں آپ، مین پاور ہے بیٹوں کی صورت میں، اور آپ کی پھر اکنامیکلی آپ اسٹیبل ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے. کسی کے پاس پیسے بھی بہت ہوں اور لڑکے بھی بہت ہوں تو یہ تو نور علی نور ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو اللہ نے صرف بیٹے دیے میں مال نہیں ہے، کسی کے پاس مال بہت ہے اور بیٹے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس مال بہت ہے اور بیٹیاں ہیں. لیکن ابھی آگے بیٹیوں کا بھی ذکر آئے گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹیوں کا ذکر کہاں پر ہے. اس آیت میں بیٹیوں کا بھی ذکر ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں یہ آپ کے رب کے پاس زیادہ بہتر ہے. اس کا جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے. یعنی کہ خیر عمل ہے. عمل کہتے ہیں اصل میں عربی میں، یہ سمجھیے گا، بڑی زبردست، یہ بہت زبردست جو ہے نا وہ ہے معاملہ. عمل کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں امید کو. انسان نے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے مال ہوتا ہے تو، اور انسان نے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے جب بیٹے ہوتے ہیں تو. مال سے امید ہوتی ہے یار میں یہاں پہ گھر لے لوں گا، وہاں انویسٹ کر دوں گا، فلاں بزنس میں انویسٹ کر دوں گا، ادھر اتنے پلاٹ خرید لوں گا، اسٹیبل ہے نا، اور آگے. اور بیٹوں سے امید ہوتی ہے یار مجھے کچھ ہو گیا، میرے بچے ہیں نا، لڑکے ہیں نا، سنبھالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ امید. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسا ہے نہیں. تمہیں جو امید رکھنی ہے وہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. بولے باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں، ہمیں یہ پتہ لگانا ہے. تو ایک تو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا سب سے جو بہترین چیز اور سب سے بڑی چیز وہ کیا؟ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے باقی رہنے والی نیکیاں. پھر ایک تو یہ مین سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے سبحان اللہ بھی سمجھنا ہوگا، الحمدللہ بھی سمجھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہوگا، اللہ اکبر بھی سمجھنا ہوگا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی سمجھنا ہوگا. العلی العظیم اللہ کی صفات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 5 تسبیحات ہمیں سمجھنی ہوں گی، ان کے معنی سمجھنے ہوں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ان میں کیا کیا راز اور کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. نمبر 1 بات تو یہ ہو گئی. ابھی میں اس کو اور آپ کو تھوڑا کھولتا ہوں تفصیل سے. دوسری چیز، باقی رہنے والی نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام نیک اعمال باقی رہنے والی نیکیاں. ٹھیک ہے؟ نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بیٹوں کا ذکر ہے، باقی رہنے والی نیکیاں بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا نا اس کا،
جب اس کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالنے لگیں گے، تو اس کی بیٹیاں اگر ہوں گی نا، اور اس نے اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ اس نے جو نا خدا نہ خواستہ ظلم کیا ہے، بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹیاں آ کے چمٹ جائیں گی اس سے، اور ایسے روئیں گی، اور اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گی، روئیں گی، جھگڑا کریں گی اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے کہ بھائی اس کی بیٹیاں ہیں۔ ایک عالم دین، بہت بڑے امام گزرے، وہ پہلے امام نہیں تھے بیچارے، وہ پہلے ذرا گناہوں کی زندگی میں تھے، ٹھیک ہے نا، اور گناہ بھی مطلب یعنی کہ خطرناک والے، اچھا اس میں گناہ میں مطلب ان کا جو نا وہ تھے نشے کے اندر، اصل اللہ نے کرے کسی مطلب وہ بے حیائی میں نہیں تھے وہ، یا ہو سکتا ہے بے حیائی میں بھی ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن ان کا جو مین مسئلہ تھا نا وہ تھا نشہ، نشہ کرتے تھے۔ پر ان کی شادی وادی ہوئی، کہنے لگے کہ میری بیٹی ہوئی، کہنے میری بیٹی ہوئی، تو اب کہنے کہ بیٹی ہونے کے بعد جو ہے نا، میری پہلی بیٹی ہوئی، کہنے کہ بیٹی ہونے کے بعد پھر میں تھوڑا سا سنبھل گیا، کہنے کہ لیکن میں نے اپنا نشہ کرنا نہیں چھوڑا، میں نشہ کرتا رہا اپنا نا، جو نشہ تو ظاہری بات ہے، نشہ ہوتا ہے وہ تو چاہیے ہوتا ہے، کہنے لگا میں نشہ کرتا رہا، نشہ کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، اور بچی کیا کرتی تھی کہ میں جو نشے کا سامان گھر میں لے کے آتا تھا، تو بچی مجھے لا کے دیتی تھی، اس کو پتا تھا کہ میرا باپ نشہ کرتا ہے، تو کہنے لگی میری بچی مجھے نشہ لا کے دیتی تھی، کہنے لگی وہ بچی کچھ بڑی ہوئی، ایک دو مرتبہ میں نے اس کو ڈانٹا بھی، شاید اس نے جو ہے نا وہ پینے کی کوشش کی، وہ وہی نشہ۔ اچھا ایک سیکنڈ رکے، میں یہ واقعہ سناتا ہوں دوبارہ، ذرا آپ لوگ ایک کام کریں، جو لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے، آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے۔